ہے عمل نیک یہ ایسا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پہ ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت۔ آج جو ہے وہ اس پروگرام کا موضوع ہے توبہ۔ آج جو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب مفتی علامہ عبدالرؤف قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت، ماشاءاللہ بہت محنت اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کا شرف حاصل کرتے ہیں، جناب محترم حافظ حسان علی عزیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو سامعین بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو مطلب میرا حضرت سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ توبہ ہمارا موضوع ہے، تو توبہ کے اوپر مزید ہم لوگ گفتگو کریں تو سب سے پہلے حضرت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے گا کہ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے بہترین سیٹ پر اور اتنے بہترین پروگرام میں مجھ فقیر حقیر پر تقصیر کو مدعو کیا، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، کیونکہ بعض ناظرین جو میرے اور آپ کے علاقے کے قریب ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کی مصروفیات سے بھی واقف ہیں، میری مصروفیات سے، تو ہماری مصروفیات ایک جیسی ہیں۔ وہ ایک مقولہ کہا جاتا ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، تو مسجد مدرسہ تدریس یہی جو مشاغل میرے ہیں وہی آپ کے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ایک نئے میدان میں آپ کو دیکھ کر، اور ایک بڑی نئی کوشش میں دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اس میدان میں آپ کو زیرک کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں تک بات ہمارے موضوع کی ہے توبہ، تو توبہ کا ناظرین، توبہ جو ہے نا یہ لفظ نکلا ہے تابہ یتوبو سے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، لوٹنا، واپس آنا، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک آیت مبارکہ میں نے خطبے میں عرض کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین 19ویں پارے میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہاں بھی اسی توبو سے تابہ آیا ہے۔ ٹھیک ایک ہے، اور مقام پر اللہ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فانہ یتوب الیہ۔ ٹھیک اچھا، ہے، یہاں پر جو تابہ ہے نا، دو دفعہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں۔ فمن تابہ میں تابہ من بعد ظلمہ واصلح فانہ یتوب، یتوب میں پھر دوبارہ آیا ہے، لیکن ان دونوں میں مصداق مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تابہ سے مراد بندہ ہے اور ایک یتوب سے مراد خدا ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ٹھیک ہے۔ ہے، بالکل تو صحیح ہے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ تابہ یتوبو کا جو لفظ ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اچھا، ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی استعمال فرما رہا ہے۔ جیسے ہم یوں کہیں کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ معنی جب سمجھیں گے تو پھر دونوں کلیئرٹی میں ہوگی۔ کیا فرق ہوگا؟ ہاں، وہ کلیئرٹی ہوگی، میں اس کی طرف جاتا جی ہوں، جی جی جی، میں اس کی طرف جاؤں گا، یہ آپ جی بھی جی، اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہاں انشاءاللہ صحیح ہے، بات کریں گے۔ بالکل۔ تو یہ جو لفظ ہے اللہ رب العالمین نے اسے مختلف انداز سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا، احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں انی اتوب الی اللہ اکثر من 70 مرہ۔ ایک اور مقام پر ہے فرمایا 100 مرہ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں فی کل یومن کے الفاظ ہیں کہ ہر روز میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، بالکل، یا 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور صحابی رسول، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، بھولوں نہیں تو، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ
جس بات پر خوش ہوئے اور آپ کو فرحت محسوس ہوئی، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، وہ یہ توبہ کا تذکرہ آنا ہے۔ جب اللہ توبہ اکبر۔ کی آیات اتری ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الشعراء میں جو الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اس کے تحت مفسرین یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ آیات اتری اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہاں بھی توبہ کا ذکر ہے نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات توبہ ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات سے زیادہ کسی اور موقع پر خوشی نہیں ہوئی اللہ جتنی اس اکبر۔ پر خوشی ہوئی ہے۔ تو اللہ یہ اکبر۔ جو ہے توبہ کا تھوڑا سا میں نے پس منظر کرنے کی کوشش کی۔ اب توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ اصل میں لوٹنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بندہ کہیں جا چکا ہوتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کے پیروں سے چل کر جائے، صحیح۔ یہ بھی ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ عقل کی دنیا میں کہیں چلا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا برین کی دنیا میں کہیں چلا گیا ہو، بیٹھے بیٹھے میں اور آپ بیٹھے ہوئے، ناظرین اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بیٹھے کہیں چلے گئے، واپس آ جاؤ بھائی، صحیح۔ واپس آ جاؤ۔ جیسے بندہ واپس آتا ہے وہ توبہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ توبہ واپسی کا نام ہے، صحیح۔ الفاظ کو گرداننے کا نام وہ اس کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک نیکی کر لینا یہ اس کا تقاضا ہے، ثبوت دینا نا۔ بہتر جیسے ہے۔ کہ آپ کی اور مطلب کسی دو فرد کی، زید اور بکر کی آپس میں ناراضگی ہو گئی، اب زید وہاں مان گیا کہ یار چھوڑو بکر کو میں نے معاف کیا اللہ کے لیے، اور بکر یہاں مان گیا کہ ٹھیک چھوڑو ہے۔ یار میں نے زید کو اللہ کے لیے تو معاف دونوں کیا، نے توبہ کر لی، توبہ کر لی، سمجھ لے لوٹ گئے، پلٹ آیا واپس، پلٹ آئے، لوٹ آئے، اس سے لیکن وہ جو ناراضگی تھی ان کی وہ تو اس سے ختم جو ہو گئی۔ سرکشی تھی، لیکن اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار یہی ہوگا دونوں آ کے گلے ملیں گے تو ہاں، دنیا کو پتہ چل جائے گا یار مل گئے، بالکل ورنہ توبہ تو ہو گئی ہے، صحیح۔ اس نے وہاں دل میں کر لی، اس نے وہاں کر لی، جو توبہ کا معنی ہے نا لوٹنا، وہ پایا گیا، ہاں ٹھیک وہ ہے۔ پایا گیا۔ اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک وہ جو ایک قاتل ہے جو 99 کو قتل کر کے چلا، ہاں پھر وہ جو تو وہ پہنچا نہیں تھا الفاظ دہرانے کے لیے، بزرگوں کی بستی میں جا رہا تھا، یار یہ مجھے کوئی الفاظ کہیں گے تو میں تو اصل میں الفاظ تو ہے ہی نہیں، جی جی، توبہ تو لوٹنے کا نام ہے، رجوع کا نام ہے، اور یہ دل کہیں جا رہا تھا واپس آ گیا تو بس توبہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو توبہ تو اصل میں یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اظہار کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے، ثبوت چونکہ ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے استغفار کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بندے تو دھوکہ کر رہا ہے اپنے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے۔ دھوکہ کر رہا ہے اپنے ساتھ، توجہ کر، اپنے رب سے تعلق جوڑ، اپنے گناہ کو یاد کر، اس پہ شرمندگی کا اظہار کر۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا الندم توبۃ، یہ تعریف ہے، توبہ ندامت ہے، ندامت ہے، پشیمانی ہے، پشیمانی بندہ ہے، شرمندہ ہو، شرمندہ ہو سرنڈر گیا کرے بندہ، اپنے توبہ ہو پروردگار گئی، کی بارگاہ میں، شرمندہ ٹھیک ہو ہے، گیا، توبہ ہو گئی۔ ٹھیک اس کے ہے، پیچھے بہت بڑی ایک سٹوری ہے، بہت ٹھیک بڑی ہے، سٹوری ہے، ٹھیک ہے، جو آپ مجھے وقت دیں گے تو اس سے میں انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ آپ کو تعالی، عرض انشاءاللہ کروں گا تعالی۔ کہ اس میں مطلب کیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، وہی جو ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ تابہ یا توبو سے ہے، تو یہ دو اس کے جو ہے نا وہ استعمالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جو ہے وہ اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ نے توبہ کی، اور جو ہے بندے کی طرف بھی کی جاتی ہے کہ بندے نے توبہ کی۔ تو مختصراً میرا جو اس وقت یہ سوال ہے، اسی سوال کی جو ہے وہ مد میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا، اور بندے کی طرف ہوگا تو پھر کیا معنی ہوگا؟ کیا بنا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ تو ناظرین نے سنا ہوا ہے، انا التواب الرحیم، انا التواب الرحیم، ٹھیک ہے ہے نا، انا التواب الرحیم وہو ٹھیک ہے، التواب الرحیم۔ تواب کے الفاظ یہ اللہ رب العالمین کا نام نامی ہے، ٹھیک ہے، صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے، بہتر، اور یہ تابہ یتوبو سے ہی ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں زیادہ مبالغہ ہے، زیادہ رجوع کرنے والا۔ اچھا، تو اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا، لمبی ایک سٹوری ہے، وہ میں چاہوں گا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اللہ رب العالمین نے بندے کو پیدا فرمایا ہے، اور بندہ بنیادی طور پر، عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں دو چیزوں سے تخلیق ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔
یعنی مٹی اور روح سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا اگر اس کو ہم غور کریں تو دو نہیں ہیں، تین چیزیں ہیں. پانی بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے. کیونکہ مٹی پانی کی جنس سے نہیں ہے، پانی الگ ہے. پانی پہلے سے موجود بہتر. تھا، مٹی اور زمین بعد میں بہتر. وجود میں آئی. تو اب اللہ رب العالمین نے مٹی اور پانی اور روح سے اس انسان کو بنایا ہے. لیکن ان چیزوں کی بھی ابتدا اللہ رب العالمین کے نور سے ہی ہوئی ہے. تمام کائنات کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے. تو جب بہتر ہے. رب العالمین کے نور سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں، انسان بھی پیدا ہوا ہے. صحیح ہے. پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے بہت قریب رکھا تھا، وہ تھا جنت کا مقام. ٹھیک ہے. جنت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بسایا. ٹھیک ہے. جنت سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیج دیا. اب انسان نے واپس آنا ہے، اس واپسی کا نام توبہ ہے. صحیح. جب بندہ واپس آتا ہے نا، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ توبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. توبہ کا مطلب یہ کہ آپ لوٹ رہے ہیں. جب آپ لوٹتے ہیں تو آپ کس مقام پر ہیں؟ ایک منزل ہے. ٹھیک ہے. ایک منزل ہے، ایک درجہ ہے جہاں آپ لوٹتے ہیں واپس. صحیح. اس منزل پر جب آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں لوٹا. اگلا بندہ جو اگلے منزل کا ہوتا ہے وہ اور لوٹتا ہے، وہ اور لوٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مسکن حقیقی یا اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے. قرب تھوڑی سی اشارتاً آپ سمجھ گئے ہوں گے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. جتنا منزل توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا ہے، کسی کو نہیں ملا ہوا. یعنی توبہ کا مطلب ہے اپنے رب العالمین سے قرب کے منازل کو طے کرنا. صحیح. ہر کسی کی اپنی اپنی منازل ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منزل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں ایک شعر ذکر فرماتے ہیں وہ بت ترقا الی ان نلت منزلتن. یا رسول اللہ، آپ نے اتنی ترقی کی ہے، یعنی اتنا عروج پایا ہے، منازل اتنے طے کیے ہیں. بت ترقا الی ان نلت منزلتن، آپ نے وہ مقام پایا. کون سا مقام؟ من قاب قوسین. یہ قاب قوسین کا جو آپ کو مقام ملا ہے، لم تدرک ولم ترمی، کسی کے وہم و خیال میں ہی نہیں گزرا ہے. یہ مقام کسی کے وہم میں، کیونکہ اس راہ کے بہت سارے راہی ہیں سلیم صاحب. اس راہ کے ان منازل کی تلاش میں بہت سارے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بہت سارے لوگ تو دنیا دار ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، بس کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کی لو لگ جاتی ہے، رحمان کے ساتھ طلب دوبارہ بڑھ جاتی ہے، وہ ریٹرن ہو جاتے ہیں، وہ تائب کی دنیا میں آ جاتے ہیں، توبہ کی دنیا میں ریٹرن ہو جاتے ہیں. لیکن اب کتنا ریٹرن ہونا ہے؟ ان کے منازل ہیں، مختلف درجات ہیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ عطا فرمایا، وہ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا. لم تدرک ولم ترمی، انہوں نے کبھی خیال کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا خیال کرنا بھی شاید وہ سمجھتے ہیں گستاخی ہے. وہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب یہ بات کہ اللہ رب العالمین توبہ کرتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے تحت علماء فرماتے ہیں، روایات لے کر آتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کی طرف 10 ہاتھ لوٹتا ہوں، جاتا ہوں. یہی مطلب ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کیسے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس کا متوجہ ہونا اس کا توبہ کرنا ہے. یعنی وہ زیادہ تواب ہے، بندہ تواب نہیں ہے، بندہ تائب ہے. حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ اس میں فاعل ہے، وہ اس میں مبالغہ ہے. بندہ تائب ہے. بندے تو ایک قدم بڑھے گا، رب العالمین 10 قدم کے مقابلے میں تیری طرف متوجہ ہوگا، تیرے طرف جو ہے توجہ فرمائے گا. یہ رب العالمین کی شان ہے. جیسے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے کہا نا 70 ماؤں سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے. تو بچہ جو ہے نا دن میں 100 دفعہ بھی ماں کو برائی تکلیف پہنچائے، اور نادانی میں، اپنی بے خیالی میں والدہ کی بے ادبی کر لے، اور پھر وہ جب ایک دفعہ اس کے کندھوں پر سر رکھ لے، یا اس کے گھٹنوں پر، اس کے زانوں پر سر رکھ لے، یا اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لے، یا وہ معذرت ہی کر لے، تو والدہ 100 دفعہ اس سے پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ بلا تمثیل، اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین ہے. بس مقصود یہ ہے کہ بندہ لوٹ آئے. جب بندہ لوٹتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اس کا معنی اکثر علماء یہ کرتے ہیں کہ بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے. صحیح. تاکہ عوام کسی اور معنی میں نہ پڑے. ورنہ معنی لوٹنا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لوٹتا ہے، تو
تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، تو ایک نعت جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حسن علی عزیز صاحب کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ نعت سنائیں۔ یا حبیب مولائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیجئے کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیب مولائی، بے کسوں کے لیے سہارا ہے، ڈوبتوں کے لیے کنارہ ہے، ہر جگہ تیری یاد کام آئی سیدی یا حبیب مولائی، کیجئے کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیب مولائی، آپ کو یاد کر لیا ہم نے یا رسول اللہ، آپ کو یاد کر لیا ہم نے، اپنا دل شاد کر لیا ہم نے، جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی سیدی یا حبیب مولائی، سیدی یا حبیب مولائی، غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجئے، بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے، آپ کے نام کے ہے شیدائی سیدی یا حبیب مولائی، سیدی یا حبیب مولائی، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا ہوں یا رسول اللہ، المدد یا کریم آقائی سیدی یا حبیب مولائی، کیجئے کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیب
مولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اب پھر ایک مرتبہ بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب کیونکہ وقت جو ہے وہ تھوڑا کم ہے اور ہمارے پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 30 سے 35 منٹ ہے۔ آپ سے ڈسکس ہوا تھا کہ سوالات تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن وہی بات کہ جب ہم وہ آپ نے ہوتے ابھی تو مجھے کہا نا کہ ٹائم وقت کم ہے، ہاں تو میں آپ کی بات سے ہی سوچ رہا تھا کہ ابھی تو کچھ بات ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس ہاں موضوع پہ کوئی حقیقت میں بھی بات ہی نہیں ہوئی، صرف نہیں ہو تعارفی پائی، ابھی گفتگو تو ہوئی ہے۔ آغاز ہی ہے۔ ہاں۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر مزید وقت عنایت فرمائیں گے تو مزید اس موضوع کے اوپر ہم لوگ اور کور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ، ورنہ یہ کہ یہ موضوع ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے۔ آج کے نشست میں جو آپ سے آخری جو سوال ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ حضرت یہ بتائیے گا کہ بندہ چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پلٹنا ہے، اس کا معنی لوٹنا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرے، پروردگار کی بارگاہ میں واپس لوٹے، اور انسان سے ہو جاتا ہے گناہ، معصیت کا مرتکب جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن بار بار پھر اس کو شیطان بہکاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے آپ سے کہ کوئی ایسا طریقہ کار آپ بتائیں، پہلے تو یہ کہ توبہ کا، اور دوسرا یہ کہ توبہ کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ استقامت جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کرے کہ میں جلدی سے توبہ کر لوں، مطلب اس سوچ کے اندر استقامت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں علامہ صاحب علماء کرام نے 3 حقوق، اگر بندے نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے جو اللہ رب العالمین سے جس کا تعلق ہے، تو ٹھیک 3 ہے، حقوق بیان کیے ہیں، اور صحیح، اگر اس کا تعلق بندے سے ہیں تو بعض دفعہ 4 بعض دفعہ 5 حقوق اس کے بیان کیے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا مرتکب ہو جاتا ہے، حق اللہ کا ضائع فرماتا ہے، ضائع کرتا ہے، سپوز کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، صحیح جماعت چھوڑ دی یا نماز ہی چھوڑ دی نعوذ باللہ، صحیح، یا روزہ ہی چھوڑ دیا، جی تو یہ نرا خالصتاً اللہ رب العالمین کا حق اس نے ضائع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کے بدلے کچھ چیزیں بندے پر فرض کی ہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ ان حقوق کو بندہ ادا کر کے یہ گواہی دیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے، یہ اس کا حق تھا، میں نے ادا کیا۔ صحیح، جب بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس نے غلطی کی نا، وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا، اسے واپس ٹھیک ہے، لوٹنا ہے۔ تو واپس لوٹنے کے لیے 3 اصول بیان کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اس کے دل میں شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ صحیح، دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہو، ابھی اس کی نفرت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ دل کی حالت یہ ہو کہ ابھی وہ نفرت کرتا ہو کہ نہیں، دوبارہ کبھی نماز نہیں چھوڑنی، دوبارہ کبھی روزہ نہیں چھوڑنا، کبھی غلطی نہیں کروں گا میں، یہ جو ہو گیا اس سے نفرت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اور تیسری چیز اس کی تلافی، اس کو مکمل کرے کہ روزے کی قضا کروں گا اور نماز کی قضا کروں گا۔ یہ بعض احباب کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عرض کر دوں ناظرین کو کہ نماز جو قضا کی ہے یا روزہ جو قضا کیا، اس کو قضا کر لینا کافی نہیں ہے، اصل تو توبہ ہے، اصل توبہ ہے۔ پہلے آپ توبہ کریں گے، یا اللہ میرا یہ جرم معاف فرما دے، پھر رب کی مرضی ہے وہ قضا جو ہم نے، اس نے جو ٹائم رکھا تھا ہم نے اس ٹائم پر تو کیا نہیں نا، وہ ٹائم جو رکھا تھا اس پہ اللہ رب العالمین، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے دعوت کی، آپ کو ٹائم پہ بلا، آپ اس ٹائم پہ نہیں گئے، بعد میں آپ جاؤ تو وہ چیز، وہ مزہ نہیں آتا، سامنے والے کا دل اس طرح نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، صحیح، ورنہ حق تو یہ ہے کہ معافی کا حق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ 3 حقوق ہیں حقوق اللہ سے۔ اگر یہی چیز بندہ کسی بندے کی ضائع کر دے، حق تلفی کر دے، کسی کو گالی بک دے، کسی کو گھور کر دیکھ لے، کسی کے بارے میں غیبت کر لے، کسی کی کوئی چیز تلف کر دے، کوئی نقصان کر دے، تو اب بندے کے حقوق میں ایک وہ ہے کہ ہم نے کسی کا ظاہری طور پر کوئی نقصان کیا، اس کا مال ضائع کر دیا، اس کی کوئی چیز چھین لی، اس کا کوئی نقصان کر دیا مالی طور پر، جسمانی طور پر۔ تو اب اس کے لیے وہی 3 چیزیں تو ہیں کہ وہ توبہ کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، ماضی میں
جو ہوا اس سے پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، صحیح اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس صدقے دل سے واپس آنے کے ساتھ ساتھ بندے سے بھی توبہ مانگے گا، صحیح بندے سے بھی معافی طلب کرے گا، ٹھیک بندے سے بھی ظاہری طور پر اس کے آگے بیٹھے گا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے گا۔ ٹھیک ہے یہاں میں عرض کروں، بندے سے معافی طلب کرنی ہے، ہاں چاہے آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں، سامنے والے نے کہا نہیں رہنے دو یار، ہو گیا، معافی ہو گئی، ہاں سامنے والا نہیں مان رہا، ہاتھ جوڑ لو۔ ہاں ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا کہ اب گئے کسی کے پاس، ہاں، حضرت صاحب معاف کر دیں، وہ حضرت صاحب نے منہ پھیر لیا، یار میں نے تو معافی مانگ لی، اس نے معافی نہیں کیا۔ نہیں بھائی، آپ نے معافی لینی ہے، چاہے جس حد تک چلے جاؤ، صحیح صحیح جس حد تک چلے جاؤ۔ ٹھیک ندامت ہے، کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اس کے پاؤں ہاتھ لگانا پڑے، اس کے پاؤں پہ سر رکھنا پڑے، مجھے معافی چاہیے۔ یہ ہے معافی، اس بندے سے معاف کروانا ضروری ہے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ بھی جانا پڑے تو معاف وہ کرے گا تو معاف ہوگا۔ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ سخت دل ہے، وہ سنگ دل ہے، وہ ترش مزاج ہے، وہ تش رو ہے، وہ جو بھی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے معافی لینی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک یہ کہیں نہیں ہے کہ اس سے جو ہے نا، اس سے وہ ایک دفعہ آپ نے مانگ لیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک کانسیپٹ خود بخود کریٹ ہو رہا ہے نا، کچھ چیزیں خود بخود جو ہے نا کریٹ ہو جاتی ہیں، خود بخود تخلیق ہو جاتی ہیں معاشرے میں، لوگ خود بخود ہی سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کی برائی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یار بس کسی سے ایک دو دفعہ میں نے مانگ تو لی، بس بہت ہے۔ کیوں بھائی بہت ہے؟ سامنے والے نے معاف نہیں کیا، معافی مانگنی پڑے گی، صحیح معافی لینی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ ایک اب پانچواں حق جو ہے، اگر ہم نے کوئی اس کا حق ضائع کیا ہے تو وہ اس کو واپس ادا کیا جائے۔ واپس ادا کیا اس کے 1000 روپے چھین لیے تھے، اس کے موبائل چھین لیا تھا، اس سے معافی بھی مانگنی ہے، موبائل بھی ریٹرن کرنا ہے۔ وہ نہیں ہے تو دوسرا اسی کی طرح، وہ جو اس کی مثل ہے، مثل سودی ہو یا مثل مانوی ہو، وہ اس کو دونوں میں سے کوئی بھی مثل اس کو دینی پڑے گی، تب جا کے یہ توبہ مکمل ہوگی۔ یہ طریقہ کار توبہ کا ہے جو جس کا التزام کرنا پڑے گا۔ بہتر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا وقت بہت کم ہے، تو اسی وجہ سے ہم ابھی جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسی موضوع کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ میں بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ سے شرکت کی۔ آپ نے، اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، ترقیاں کامیابیاں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔